مضمون دا تعلق تصوف نال ہے، صوفیاء دے منہج نال اور مسلک نال اس دا تعلق۔ رب ذوالجلال آپ سب احباب نو اس دے سمجھ کے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ سب تو پہلے یاد رکھو جدوں محبت شدت اختیار کر جائے، ڈاڈی ہو جائے، انہوں عشق سدے نہیں۔ پہلا درجہ ہے محبت، پیار، محبت عشق۔ جدو محبت شدت اختیار کر جائے تو انہوں عشق سدے نہیں۔ اللہ قرآن فرمانے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جڑے ایمان والے نے وہ نری محبت نہیں کردے، شدید محبت یعنی عشق کردے نے اللہ نال۔ اللہ نال شدید محبت کردے نے۔ اے ایمان دا تقاضا ہے، پہلی سیڑھی ہے ایمان دی، بھئی اللہ نال محبت کرو۔ اگو رب کی فرماندا ہے پیا دوسری جگہ تے، دوسری آیت ہے، اللہ فرماندے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، محبوبہ انہاں دسو اگر تسی اللہ نال محبت کرنی ہے تے او دا طریقہ اے وے کہ مصطفیٰ کریم دی غلامی اختیار کرو۔ فتبعونی دا مطلب غلامی میں ترجمہ کیتا ہے۔ فتبعونی اتباع کرو۔ اتباع عربی زبان دا لفظ ہے، متبع ہونا۔ متبع دا مطلب ہوتا ہے منقاد ہونا۔ منقاد، منقاد کنوں سدے؟ یہ دے ذرا عرض کرنا، جدوں اٹھان دی قطار پیٹھی جے، اگلا اٹھ جڑا ہوتا ہے او دے نال پچھلے اٹھ دی مہار بنی ہوندی ہے، اس دی اگلے نال بنی ہوندی ہے، اس دی اگلے نال بنی ہوندی ہے۔ او اگلے کولوں کوئی نہیں پوچھدا وا جاؤ کدے، اے کمال ہے۔ اٹھا تو جو ایڈا وڈا سارا ہے تے پوچھدا کیوں نے بجاؤ کدے؟ اس سکھیا جنہ چر میں آ جڑا میرے اگے نا جن میں اپنی نات پھدائی ہے، جنہ چر ان نائی پھدائی انہ چر ٹردا اپنی مرضی نال، تے بندے میں سدیا ہے کملا اٹھ۔ ہن جدوں دی میں ان خدا چھڈی ہے، میں پوچھیا کدی نہیں جانا کدے، تے علماء میں کدی نہیں دیا وا تو کدے لگا جانا ہے۔ کوئی سمجھ آئیے گل دی کہ کوئی نہ؟ ہن گل رمض وچ ہو گئی ہے جے تانوں سمجھ آ جائے۔ جدوں بندہ کسے نے اپنی مہار نہ پھدائے، وہ کمڑا ہوندا ہے، شتر بے مہار سدے نوں، کدی ایدے بج گیا تے کدی ایدے بج گیا تے کدی ایدے بج گیا، تے جدوں وہ کسے نے پھدا لے مڑن علماء کوئی نہیں دیندا، جے ہوے علماء جانے تے اگلا نتھ والا جانے جائے پھدی کو سائیں سردار آکھیا پاٹا نک سردار تے کی ہویا، شکر ہے کسے نے میری مہار پھڑ لئی۔ تو اے سجنا اٹھ منکا دے، یعنی دی مہار اگلے اٹھ نال بننی ہے، اس دے اتے ٹرنا ہوندا ہے، ان سدے اتباع کر۔ میرے نبی دی کامل اتباع کر، اے محبت ہی۔
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਇਲਾਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ایمان ہے، یہ دے وچی محبت اسلام ہے، یہی اصل شے کہ میرے نبی دی کامل اتباع کر۔ اللہ سونا میں اے توفیق دے وے کہ میں اپنے وقت تہن مضمون سمجھا جاواں، تہن اللہ توفیق دے وے تسی سمجھ لو بھائی آج سن کی آندے پے، کیونکہ بہن دا مقصد یہی ہوندا ہے کوئی سمجھ سمجھا ہو جائے، تو ذرا سمجھ سمجھا ہو جائے گا، گھبرانا نہیں۔ ایمان والے عشق کر دے، عشق اللہ دا اے وے کہ رسول اللہ دی اتباع کیتی جائے۔ عشق دا مطلب ہے ایمان دا تقاضا ہے کہ اللہ نال عشق کرو، اللہ نال عشق کیے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جیڑا رسول دے پیچھے ٹریا ہے وہ اللہ سونے نے منظور نظر ہو گیا۔ اب پڑھ گئی سمجھ آپ تک؟ اچھا یہ گل ثابت ہو گئی، پہلے تو کرو عشق اللہ نال، اللہ نال عشق دا تقاضا ہے کہ اللہ دے نبی دے پیچھے ٹرو، متبع ہو جاؤ حضور دے، حضور نال عشق کرو، اللہ پھر تواڈے نال محبت کرے گا۔ ہن اگلی رمض نو سمجھ لینا، آخر اے شے کی ہے عشق؟ بھئی سارے بابے بیٹھے ہو، میری گل دھیان نال سنیا ہے، بابے تہانوں سنان دا سواد آਉਂਦਾ ہے، اے بچیاں تے سمجھ ہی نہیں آਉਂਦੀ ساڈیاں گلاں۔ اے جڑا جنوں عشق سدے نا، اے پتر جس بندے وچ آ جائے ان دی ایک علامت ہے۔ کی علامت ہے؟ یہ ڈر نہیں ران دیندا، ڈر یہ عشق دی علامت ہے۔ جن دے اندر عشق ہوئے اس گل دی نشانی ہے بھئی اون ڈرن تے دیندے ہی نہیں، وہ ویکھ لیندے نے با گھڑا کچا ہے، حالانکہ عشق بھی کچا ہے، عشق بھی کچا تے گھڑا بھی کچا، لیکن مڑ بھی رکے تے نہ عشق والے۔ سمجھ دی سمجھ آئی ہے کوئی نہ؟ گھڑا بھی کچا تے عشق بھی تے رکے مڑ بھی نہ، دریا وچ وڑ گئے۔ اے دا مطلب ہے میں اے تے نقلی بھی ایڈا طاقتور ہے تے جو ہوئے ہی اصلی، نقلی عشق ایڈا طاقتور ہے تے جے عشق بھی اصلی ہوئے۔ اے تسی تازہ جی ایک مثال ہے کریٹ ہوئی ہے، تازہ مثال بھائی ایک بندہ پاکستان وچ ہویا ہے، ان دے پیر بھی کوئی نہ ہے، ان دے مال بھی کوئی نہ ہے، وہ پیر بھی کوئی نہ تے جگیردار بھی کوئی نہ، اچھا وہ بندہ پوری دنیا نے کافراں نال ٹکر لے گیا۔ ایمانداری نال دسو اس بندے نہ جیل تو ڈر آوندا تے نہ موت تو ڈر آوندا، اون دے اندر کی آ؟ یہی ساڈا دعویٰ ہے اج دی تقریر ہے، یہی دعویٰ ہے ساڈا تقریر دا، ایدے تے تقریر پہ کرنے آ بھئی جن دے اندر اے آ جائے اون ڈرن نہیں دیندا۔ کوئی عجیب دی طاقت ہے جنوں عشق سکتے نے، جن دے اندر اے آ جائے ان دا ڈر لا چھڑتا ہے۔ ان جیلے چاہ کے لے جاؤ، بسترے گلے دیو، جو مرضی کرو، ڈرتے ہی نہیں۔ آخر تے موت یہ مرنا ہے لیکن وہ ڈرتے ہی نہیں۔ نواز شریف ہوئے، عمران خان ہوئے، جدی حکومت ہوئے، وہ آندہ میں نہیں ڈردا۔ تو یار اس بندے وچ کی ہے تے بھولے پنچھی آندے دی مڑیش کی ہے۔ کچھ بھی سیانے قیاس کرتے نہیں جی انہاں دے پیچھے کسے دا ہاتھ ہے، میں کیا ہے بابے خادم رضوی دے پیچھے بھی ہاتھ ہے، پر دے پیچھے عشق دا ہاتھ ہی تے جنوں تھاپڑا عشق مارے وہ بھائی ڈردا تے مڑویا ہی نہ۔ اگر تسی توجہ کر جاؤ نا تے سمجھ لو تے فقیر سمجھدا ہے جن اے لگ جائے جنوں عشق سدن ان دوزخ تو نہیں ڈرن دیندا، اور ڈراوا وڈا کھیڑا ہی انہوں۔
ڈرن ہی نہیں دیتا انہیں چھڑ پرا وہ آندا ہے جے یار ساڑ کے راضی ہوندا ہے رمز دی گل ہے سارے نہیں سمجھ سکنے دوجے چھڑ دیا جے وہ آندے جے یار ساڑ کے خوش ہے اسی سڑن واسطے تیار ہیں ہائے 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 ایک صوفی سنیا بھی جڑے کافر نے نا انہوں نے اللہ تعالیٰ اگ دیاں زنجیراں نال سلاسل و اغلال و سعیرا اللہ انہوں نے لوہے دیا سنگلاں نال بن کے دوزخ چلی جانا تے رون لگ پوچھا کسے بابا جی روندے کیوں فرمایا یار روندا اس تو ہاں بجو او آکھے دوزخ جا تے بجنے دی کیڑی لوڑ سی یار دے آکھے لگے تے چھاڑ مارے حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ ویندے باغ کے انہوں نے فرمایا جی وہ ان چاندہ ہے تو میں آگے جانا اور یہ ہوتے ایک حدیث بھی ہے جدو حساب ہونا ہے نا قیامت والے دن تو بندہ فیل ہو جانا حساب تے اللہ حکم دینا پہ دوزخ آنکھوں چلا جائے اس بندے بھاج بگنا ہے دوزخ رشتیاں اللہ فرمانا ہے روکو تین ڈر نہیں آتا بھاج کیوں وگا ہے وہ سب کو کہنا ہے یہ حدیث شریف ہے کہ بھئی یا اللہ اگے ساری زندگی جو تیری منی کوئی نہیں تے منیا راضی ہونا ہے مان کے بھی ویکھاں تا صحیح ایک باری آندا جو میں جا اللہ فرمانا ہے جی اس نیت تے منی تے روکو عاشق دی بھئی منزل بڑی دور ہے یہ بندے نے بے خوف کرتا ہے آزمائش کرتے یا کسی نے ذرہ عشق دا ڈی جائے زیادہ دی میں گل ہی نہیں کردا میں آندا ہونا کڑی عشق دی ڈی جائے بڑا ساڑھے رنگیاں روچنا ہی نہیں کڑی دا پتہ ہے چاول ابالیے تو جڑی ویچ نہیں رہ جاندی دوجا سارا چاول گل جاندہ ہے تو ویچ تھوڑی جائی وہ پوچھ دین وہ بیبیاں مائیاں پوچھ دین وہ گل کی تو آن دیا نے نہیں ہے جے کنی ہے سمجھے کوئی نہیں جن دے اندر وہ کنی عشق دی بھی ہے نا میرا دعویٰ ہے وہ بندے ڈر نہیں ہون دیتا کوئی ایسی یہ دیج قوت ہے اور یہ صرف کرلا میرے دعویٰ میں تے اپنی گل نہیں نہ کرتا ہوں میں کہنا ہوں یہ گل ویکھی پڑی ہوندی ہے تو موڑی تو آٹے آگے کرنی ہوندی ہے ہاں جی اقبال آدھے نے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے محو تماشا بام ابھی اے ایسی شے بڑھتی آگے اس سے عشق آکھے مار چھاڑ جے یار دی انج رضائے تھے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق خوف اے اندر ران دین دئی نہیں پنڈا میں چیک قوم ہوندی ہے ان تے کھان سکتے نا میں سمجھنا ہے سارے تو شریف قوم ہوندی تو تواڈے پنڈا وچ بھی ہوندے نا میں سمجھنا ہے سارے شریف قوم ہوندے بڑا کو ستائے تے لڑدے کوئی نہیں اٹھ کے کسی شہر ٹر گیا اس قوم دا ایک بندہ گزریا علم دین ہوندے نا غازی علم دین وہ بھی ترخان یا انہاں نے کوئی آکھے نا بھائی دڑک کے بھی ٹھوٹھو میں قلعہ بنا دے تو نہ کدی نہ نہیں کیتی روٹی چھڑ کے بھی انہوں بنا دے کیری جی قوم شریف لوگ اچھا بھائی ایڈی کیری قوم دا بندہ چھرا لے کے لگا گیا ہے کہ اس لاہور دا پاوا راج پال چھڑیا تانس جس لئے ان دا پاک کر چھڑیا آخر ایڈے کیرے جے بندے وچ ایڈی طاقت کی میں آئی ہے بول دے آؤ نا تاکہ مل گل میں اپنی پوری کر لما تو اڈے تک گل اپڑ جائے ہاں یہ گل کوئی ہے صحیح جڑی یہ نہ کیتی ہے دو مثالہ تو میں دے چھڑیاں ایک بابا خادم رضوی ایک غازی علم دین
توجہ ہو گئی؟ ماشاءاللہ، اللہ تو برکت دے اور تسی میری گل سمجھ سکو۔ ہن میں ایک تیسری مثال دے رہا، شخصیت دا نام ہے حذیفہ بن یمان۔ حذیفہ بن یمان، میں انہاں دی قبر تے حاضر ہوا۔ مدائن اس شہر دا نام ہے جتھے آپ دی قبر عراق وچ مدائن، جتھے کسرا دا محل نال ہی انہاں دا روضہ شریف۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ اے فرماندے نے کہ جنگ خندق تے بھوک دا دور سی، میرے کو قمیض کوئی نہیں تے بڑی سردی دے موسم وچ جنگ ہوئی۔ فرماندے نے میرے کو قمیض کوئی نہیں، میں زمین دے نال لگ کے بیٹھا سب من ہوا تھوڑی لگے سردی تو بچاں۔ اتو حضور آ گئے۔ حضور فرماندے نے حذیفہ ہیں؟ جی یا رسول اللہ میں حذیفہ۔ فرمایا اٹھ تے جا ابو سفیان دے خیمے وچ گلاں سن کے آ، کی گلاں کردے پئے؟ وچلے سن خندق کھودی یہ مسلمانہ، حضور سرکار نے رل کے کہ کافر باہر ران اسی اندر لویے۔ اس خوفناک اور خطرناک ماحول سردی، پیٹ چ روٹی کوئی نہ، پیٹ نال لگایا کمر دے، روٹی دی غذا دی قلت، قمیض کوئی نہ، تو سردی۔ فرماندے نے میں زمین دے ہیٹھاں نال لپٹ کے بیٹھا تھا، میں ٹھنڈ کٹ لگی۔ جدو اور کوئی بھی سدا تو میں کوئی نہ اٹھا، پر جدو حضور فرمایا نا حذیفہ ہے تو میں کیتی جی سونا میں حذیفہ، فرمایا اٹھ جا۔ فرماندے نام ان پاڑا لگ گئے، نام ان ڈر آیا ہے۔ آیا آیا فرماندے جدو میں پیر پہلا اٹھایا ہے نا تو میں نے انج لگے جی میں گرم تندور وچ پیر دھریا ہے، ایٹی گرمی میرے چار چفیرے آ گیا۔ فرماندے نے میں سیدھا لگا گیا تے جا ابو سفیان دے خیمے وچ داخل، یا میں پیر دھریا تو انہاں دی بتی بوجھ گئی۔ انہاں کہا پتہ کریا ہے کوئی جاسوس تے نہیں ساڈے وچ بیٹھا ہے؟ تے ایک دوجے دا ہاتھ پھد کے تے انہاں کو سیان کرا کون ہے؟ آپ فرماندے نے میں ایدلے دا ہاتھ بھی پھد لیا، ایدلے دا ہاتھ بھی پھد کیا کیڑا کیڑا ہو۔ ایک میں نے آکھیا میرا نام یزید بن ابو سفیان ہے، دوسرے نے آکھیا میرا نام عمر ابن العاص ہے۔ دو میں عرب دے سیانے بندے، لیکن اللہ پاک نے دماغ تے ایسا پردہ ڈالیا ہے، اپنا نام دعا دسیا ہے تو انہاں تو پوچھے ہی کوئی نہیں، نے تو کون ہے جڑا ساڈی تفشیش پیا کرنا ہے؟ اس گل نوں ذرا کلیا سوچیا ہے، ایڈا بے خوف ہو کہ کسے دے خیمے جا کے انج پوچھنا ہے، ایڈا ڈر کیویں لے گیا؟ جیڑے زمین دے ہیٹھاں نال لگے کھڑے ہے پاڑے تو ڈرے کھڑے ہی آئے دے ہیٹھاں آئے تو ایڈا ڈر کیویں لتھا نے جا کے دوجیاں دے خیمے وچ پوچھ دین دسو کیڑا کیڑا ہو۔ آپ فرماندے نے انہاں آکھیا بندہ ایتھے کوئی نہیں گلاں کرو، وہ گلاں کرن لگ پے، ادو لنگر مکا کھڑا ہے، ادو ہوا بڑی ٹھڈی ہے، ادو سردی بڑی ہے، خندق گل لگین ہو رہی اسی تے آنے تو چاہیے تے چلیے۔ انہیں سنی تے چپ کر کے اٹھے تے سیدھے آ کے سرکار دی بارگاہ چج کیتی، سنیا آ گلاں پہ کر دے مبارک ہوئے، پیر اکھڑے کھلوتے انہاں دے۔ یہ عشق بھائیا ڈرتے ہویا آنی نہ دیندا، شہی ایسی جذبہ ایسا ہے، طاقت ایسی ہے جڑا ڈر نہیں آن دیندا۔ موت تو نہیں ڈر ہوندا اور کسے تو کی آنا ہے۔ ہائے ہائے سننا ہوئے اور سمجھنا بھائیو،
حضرت جندب ابن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک صحابی نے، انہوں نے پتر دا نام سی زر، کی نام سی؟ زر۔ اس تو انہوں نے سدیا ہے ابو زر، زر کا باپ۔ توجہ ہو گئی؟ نام اصل انہوں دا سی جندب، تے انہوں دے بیٹے دا نام زر سی۔ اے انہوں دا جڑا پتر ہے اے رسول اللہ دے اٹھاں دی راکھی کردیاں شہید ہویا ہے۔ زر انہاں دی بیوی حضور دی نوکرانی سی، حضور دے گھر کام کر دی تھی، آپ رسول اللہ دے کام کر دیا، نوکری انج دیتی نے۔ سجنا ذرا گل سمجھ نہیں ہے، جدو رسول اللہ نے اعلان نبوت کیتا ہے تے 6ویں بندے جنہ کلمہ پڑھیا، 1 2 3 4 تے 5 تے 6 نمبر، 6واں نمبر انہاں دا کلمہ پڑھنا ہے۔ انہاں دا قبیلہ مکے تے شام دے راہ وچ پہاڑی علاقے وچ انہاں دا قبیلہ سی، تے انہاں دا پیشہ سی ڈاکے مارنا انہاں دے قبیلے دے۔ انہاں دا قد لمبا سی تو انج پتلے آئے۔ حضرت ابو ذر قبیلہ انہاں دا اس قسم دا بھئی او ڈاکہ زنی کر دیا، لیکن انہاں دی مزاج وچ کچھ اور شے آئی۔ اے بڑے شریف تے بڑے حلیم متبع سن۔ انہاں جدو یہ سنیا کہ مکے وچ نبی دا ظہور ہویا ہے تے انہاں نے اپنے ایک دوست نو آکھیا بھی تو پتہ کر تے آ کے مینوں دس واقعی مکے وچ کوئی نبی آیا ہے۔ وہ انہاں دے دوست گئے مکے، مڑ مکیوں واپس آئے، واپس آ کے پوچھا حضرت جندب نے، ابو ذر نے کہ کیا واقعی اتھے کوئی نبی ہے؟ انہاں کہا بھئی نبی تے ہے، پر جیڑا پوچھ بوے نا بھئی نبی کون ہے ان مردے بڑا بڑا، جیڑا پوچھے نا بھئی اتھے کوئی نبی ہے وہ بڑا مار دے۔ تے بھائی میں تے پوچھ بیٹھا ہوں تے مریتا بھی بڑا، میں تے آگے ہوں اگاں ہوں تیری مرضی۔ حضرت ابو ذر غفاری فرمانے میں سامان بن لیا تے مکے آ گیا۔ جدو میں مکے آیا نا تے زمزم دے کھوہ نال جیڑی کدولی بنی ہے منڈیر چھوٹی دیوار، او دے نال میں ڈھون لا کے بہ رہا، مگر نبی جو اللہ دا اللہ دے گھر کی سے ویلے او سی نا تے نبی جڑے اللہ دے ہون انہاں دا چہرہ آپ ہی دس چھڑتا ہے بہا سچیاں دا چہرہ ہے۔ فرمانے میں سارا دن اڈیق دا رہا، میرے سونے محبوب اس دن کعبہ کوئی نہ آئے، حضور کعبہ نو زیارت کروان نہ آئے۔ تو انہیں ٹھنڈ لگی، گل پوری نہ سمجھ دے، میں تو ان جملہ بولیا ہے تو غور نہیں کیتا کہ حضور کعبے نو زیارت کروان تو ساری دنیا تا زیارت کرن جاندی ہے کعبے، میں آکھیا حضور کعبے نو زیارت کروان نہ آئے، کیونکہ میرے حضور کعبہ شریف دا بھی کعبہ نے، کعبہ تے میرے نبی دے غلام بلال دے قدمہ اے چھے، میرے نبی دا رتبہ تے کعبے تو بھی بلند ہے نا جی۔ فرماندے میں جدو شام ہوئی تے ایک سونا جا جوان آیا، میرے کوڑ کھلو کے پوچھ دینے وہی دوستا تو اتھے سویر دا بیٹھا ہے کی گل لی؟ فرماندے نے میں ڈردا سا کہ نہ لما
متے کوئی مارے فرماندے میں پوچھیا جی تہاڈا کی نام ہے؟ انہاں دسیا میرا نام علی ہے، میں ابو طالب دا پتر ہاں۔ فرمایا تے جی میں کسی ڈھونڈدا پھرنا تے میں نے لبا نہیں۔ فرمایا چلو ہن رات ہو گئی ہے ساڈے گھر آ جاؤ۔ مولا علی گھر لے گئے، روٹی دیتی، پانی دیتی، بستر دیتا، او سو گئے۔ سویر ہوئی تے اس آخیا جی چنگا میں چلنا، میں جس تلاش اچھا میں وہ ڈھونڈ۔ فرمایا جا۔ دوجی رات مڑ آ گئے، رات پھر پون لگی تے آپ فرماندے نے میں سارا دن کسے تو پوچھیا نا کہ محمد کتھے راندے نے، میں نے ڈر ہوندا سی میں نے مارن گے۔ فرماندے نے شام ہوئی تے وہ جوان مڑ آیا تے فرماندے نے بھئی بیلیا منزل لبیا؟ میں آخیا جی نہیں۔ سائیاں فرمایا پھر گھر آ جا۔ میں گھر ٹر گیا، رات رہا، کھانا کھادا، بستر لیا، سویر اٹھیا تو میں مڑ اتھے آ گیا۔ تریجی رات بھی او میں مڑ آ گئی، حضرت علی مڑ آ گئے تے فرمایا بے بیلیا منزل لبی؟ کہ جی نہیں۔ فرمایا پھر آ جا۔ جدو تریجی رات نو مڑترائے راتاں کسے دے گھر رہے لگیے تو تھوڑا جہا بندہ فریکنس ہو جاندی ہے، تھوڑا جہا کھول کھلا ہو جاتا ہے۔ سرکار فرمایا جے تو پسند کریں تو شاید میں تیری کوئی مدد کراں، تیری منزل ہے کی جیڑی تو ڈھونڈنا پھرنا ہے، وہ ہے کی شاید جیڑی ڈھونڈنا ہے دیا نے لبڑو نہیں رہی، میں کو تیری مدد کرنا۔ اس ویلے انہوں نے تھوڑا جہا حوصلہ ترائے دے، نال راہ نال کوئی حوصلہ ترائے دے، کسی بندے دے گھر بندہ رہے تو کوئی تھوڑا جہا تعلق بن کھلوندا ہے۔ انہوں نے کہا بس دس دیا آیا پر ڈر بڑا ہوتا ہے۔ مولا علی فرمایا مکے میرے ہوندیاں کسے تو ڈرن دی نہیں لوڑ، تو گل جڑی ہے کر۔ اے مرتبان ساریاں نے بتائیے کہ میرے مرشد مولا علی سرکار جرت علی شخصیت ہے۔ سرکار فرمایا ڈرن دی نہیں لوڑ، تو گل کر۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے گھر چلو میں گل کرنا۔ گھر آئے، کھانا شانا کھوایا تو فرمایا مولا نے ہاں اس آخیا جی تھے کوئی محمد نام دے نبی آئے، میں جی انہوں نے ڈھونڈدا پیا۔ مولا علی مسکرا کے فرمایا اپڑیا توڑ ہی کھلوتے ہیں، ہن چپ کر کے سو جا، سویر ہوئی تے تم توڑ لے جا سن۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ رات سو گئے۔ مولا علی سرکار سویرے اٹھے، ناشتہ کروایا تے فرمایا ہن انج کریں کہ یہ باقاعدہ کتاباں میں لکھے میں ٹرنا ہے تیرے تو تھوڑا جہا اگے، تو ٹرنا ہے میرے تو تھوڑا جہا پیچھے۔ اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو میں تھلے جھکنا ہے، انج لگنا ہے جی میں اپنے جُتی دی تسمہ صحیح کر لیا ہے۔ یہ دا مطلب ہونا ہے کہ تو سجے کھبے ہو جا تے میں نے ڈھونڈن دی نہیں لوڑ، میں تینوں ڈھونڈ لاں گا۔ تے جے نہ میں جھکاں، میں سیدھا لگا جاواں تے تو بھی میرے پیچھے لگا، میں تینوں توڑ منزل تے لے جا سکتا۔ گل ہے دے جیڑا میرے مرشد مولا علی دے پیچھے ٹرے، میرا مرشد توڑ مدینے والے کول لے جاندا ہے، راہ حران دیندا ہی نہیں۔ بھائی جڑا بندہ رمت نو سمجھ جائے مڑ میاں مزہ تے نہیں آنا ہوندا، دوجے نے جے کی آنا ہے انہاں نوں مڑو جے سمجھان دی کوشش کرائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، ساڈا تے ایمان تے عقیدہ ہے ہی ایتھے لگا ہویا۔ مرشد میرا علی ہے، مولا میرا علی ہے، مرشد میرا علی ہے، مولا میرا علی ہے۔
فرمان مصطفیٰ ہے، فرمان مصطفیٰ ہے، فرمان مصطفیٰ ہے میرا پیرا علی ہے، مرشد میرا علی ہے، مولا میرا علی ہے، مرشد میرا علی ہے، مولا دب کے آکھیا کرو پتر یا علی حیدری۔ اے میں آپ پہ گل نہیں پیا کرتا کہ میرا مرشد علی ہے، میرا مولا علی۔ اللہ قرآن میں فرما دین فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ۔ آپ پہ عقیدہ نہیں بنایا، میرا اللہ قرآن فرماتے ہیں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ ترجمہ مرشد میرا علی ہے، مولا میرا، ایدہ ترجمہ کیتا ہے حضرات۔ عزیزہ ندی وقار و گرامی قدر حضرات، میرے مرشد نے فرمایا میرے پیچھے پیچھے آ جائیں، تینوں توڑ حضور تک لے چلاں گا۔ سرکار نے اللہ بھائیا اللہ والیاں کوڑ کے ہوندہ ہے سائیاں دے جڑا نال لگ جائے اور راہ وچ نہیں چھڑ دے، اللہ والے توڑ لے جائے۔ سمجھ آگئی جی؟ ساتھیوں ذرا غور کر لینا۔ اے میں نہیں آندہ پہ آئے میاں صاحب فرما دے نہیں، اللہ دے ولی اللہ دے درویش فرما دے نے فضل تیرے تھے، فضل تیرے تھی لوہے تردے تے پھٹیاں دے سنگ رڑ کے کتے جنت جان محمد تے ولیاں دے سنگ لگے۔ سجنا کوئی کسے پیارے دے بندہ ناڑ لگ جائے تے تر جاندے ہیں۔ عزیزہ نے محترم و گرامی قدر حضرات، میرے دوستوں میرے عزیزوں، سرکار علی پاک اکے اکے نے، جناب ابو ذر غفاری پیچھے پیچھے نے، نال مشکل کشا ہون تے مشکل بنے کیوں؟ نال مشکل کشا ہون تے پھر مشکل بنے کیوں؟ مشکل دی مجالے پھر بنے۔ عزیزہ نے محترم گرامی قدر سنگیو، سرکار ٹر گئے دار ارقم، یہ اس جگہ دنا ہے جتے حضور تشریف فرماؤں گے، دار ارقم۔ اے حضور دے ایک صحابی سن، مرید سن سرکار دے، انہاں دا گھر، انہاں سدے سن دار ارقم، دار سدے گھر، ارقم دا گھر، حضور سرکار انہاں دے گھر۔ مولا علی سرکار لے گئے، دروازہ سرکار نے کھٹکھٹایا،
کھل گیا، فرمایا اندر آ جا، سرکار دا چہرہ تکیا، بھائی دوجیاں گلاں بعد معجزہ کیے، کرامت کیے، فلانا کام جو ہے نا، میرے پاک حضور دے چہرے تے نظر گئیے تے فرمانے لیس ھذا وجہ بکذاب، فرماندے نو لوگو کوڑیاں دے چہرے ایڈے سونے نہیں ہوندے، فرمایا کوڑیاں دے منہ ایڈے سونے نہیں ہوندے، ایڈا سونا منہ کسے سچے دا ہی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، میں کہتا ہوں نہ وہ کیسا سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے چہرے پہ پڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے چہرے پہ پڑی ہوگی، وہ کیسا اللہ اکبر، بھائی اکل عشق دیئے، عاشق کہندے تیری دید لے موت نو کل لایا، وڈا جگرا کر کے آئے ہیں، دید لئی موت نو گل لایا، وڈا جگرا کر کے آئے ہیں۔ اللہ اکبر، تیری دید لئی موت نو گل لایا، وڈا جگرا کر کے آئے ہیں، ہائے ہائے ہائے، تیرے نام دے جھنڈے محبوب سونا تھا تے گڑ کے آئے ہیں، تیرے نام دے جھنڈے یار سونا تھا تے گڑ کے آئے ہیں، ایک تیری خاطر اے محبوبہ سہ لگ دے چھڑ کے آئے ہیں، دیر دنیا تے لگ دے آئے پر سجنا سارے چھڑے نے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سنگی اور دوستو، کیا منظر ہوئے گا جدو غلام دیا نظرہ ہون گیا، کملی والے آقا دا چہرہ ہوئے گا، وہ کیسا سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے چہرے پہ، اور جنہوں سمجھ آ جائے وہ دے واسطے گلے، وہ شیشہ
دل غم سے میلانا کبھی ہوگا. شیشہ میلا ہو جائے پھر انہوں صاف کری. لیکن شاعر کہندہ ہے جیدہ نام آدم چشتی ہے فرمند نے وہ شیشہ اے دل غم سے میلانا کبھی ہوگا. تصویر محمدی کی جس دل میں جڑی ہوگی. تصویر محمدی کی جس دل میں. اور عاشقاں دی نظر کر رہے ہیں جملہ اگلا فرماندے نے چارہ نہ کوئی کرنا ایک نعت سنا دینا. مڑے جدیاں ملنا جس بڑے بندے نو ہارٹ اٹیک یا کوئی انج دا کوئی ایکسیڈنٹ یا کوئی دا مسئلہ ہوئے مڑ کول آندن چارہ کرو ڈاکٹر نو سدو یا ڈاکٹر کو لے جاؤ. عاشق فرماندے نے چارہ کرن دی لوڑ نہیں چارہ نہ کوئی کرنا ایک نعت سنا دینا. نا چیزیں ظہوری کی جب جان چلی ہوگی. چارہ کرن دی لوڑ نہیں یار دے گونا کیا جے جدو عاشق دی روح دی بارات نکلے نال یار دے گون پہ اکھیندے ہون مرن دی چاس آ جائے. جدو کسی دی ڈولی چڑے پھر میاں گون اکھیندے نا. عاشق آندہ ہے جدو ساڑی روح دی بارات نکلے ادو حضور دے گون آگ چھڑیا جے ساڑا کام اتھا ہی ہو جائے گا. گون بھی ہندے نے تے رمض آلیاں پتہ لگتا ہے دنیا نہیں پتہ لگتا. پیر سید میر علی شاہ اور گرمیاں دے موسمات چھاتے منجی چھاڑی گواڑیاں دے گھر شادی آئی تے کڑیاں گون بھی آکھا میرے منیر چ لکھا ہے تے کڑی گون آکھیا اس آکھیا اچھی ڈکی گھر ڈاڈھے دے میری ڈاڈھے نال پریت نہ توڑی نہ توڑ ساں تے نہ توڑن دی ریت. نہ توڑی نہ توڑ ساں نہ توڑن دی نہ تروڑی ہے تے نہ تروڑنی ہے تے نہ ہی ساڈے وچ تروڑن دی کوئی رسم تے رواج ہے. پیر صاحب اور یوتی سنیا تے وجد ہو گیا. جتھے تار کھڑک جائے سجنا گل تے آ ہوئی. سرکار دا اس ویلے کلمہ پڑھ لیا دو کلمہ پڑھ لیا نا. یہ ان کو شخصیت نے جڑے ترائے دے زمزم دے خور دی کدولی نال گون لا کے بیٹھے رہن تے کسے تو پوچھ دے نہ ہے با محمد کون نے پر جدو ملے نہ ہے جدو مل لیا ہے نا تے نبی پاک سرکار نو عرض کر دینے سونیا جے اجازت دیو تے میرا دل کر دیا جڑے کافر کعبے چ بیٹھے نا انہاں میں ایک باری قرآن سنانا ہے. آخر مڑو ایڈا بے خوف کیوں ہو گیا ہے وہ بندہ جڑا ڈرتا پوچھدا بھی نہ. سمجھ آندی پئی یہ گل نہیں. یہ وہ بندہ ہے جے ترائے دے پوچھیا نہیں با محمد کتھے نے. وہ بندہ آندا ہے بے میں سنیا انہاں تے سائیاں فرمایا وہ تین مارن گے
قرآن سنن گے تے تینوں مارن گے. عرض کیتی سونیا ساڈا دل بھی اے ہی ہے. ہن رمز دیاں گلاں نے جنہاں نوں سمجھ آ جان. انہاں آکھیا سونیا ساڈا دل بھی یہی ہے بھائی ایک واری مارن. تے سرکار فرمایا پھر سنا لے. کعبے آ گئے. کافر جتنے کھلوتے ہیں انہوں نے آخیا ادو ساڈے وال بھی بھائی دھیان کریا جی ذرا. توجہ ہے جناب؟ لا بھائی ذرا ساڈے وال بھی دھیان کرنا. انہاں آخیا یہ کون ہے تے کی کردا ہے؟ اللہ اکبر. کوئی آیت پڑھی ہوئے گی میں بھی پڑھ دینا. یا والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. وہ اٹھیا انہاں پھڑ لیا مارن لگا. تھلے گرایا اتو مارن پہ. اتروں حضرت عباس بن عبد المطلب حضور دے چچا ہے. انہاں پیچھے ہٹا کے ویکھیا تے فرمایا بندے دی سیان ہے اے کون ہے؟ انہاں کہا نہیں. انہاں فرمایا جے اس بندے نو کچھ ہویا نا یا جڑا تسی ملک شام ال روز اٹھتے گھوڑے لے کے تجارت کرن جاندے ہو کسے تواڈے تجارت دے سفر نو اگاں نہیں جان دینا. انہاں دا قبیلہ راہ چراندا جے تے بندے نو کچھ نہ کچھ چھڈ دیو. انہاں اٹھا کے نیم بے ہوش جے عاشق تو پوچھیا بھی بیلیا کنہ دا پرانا ہے؟ انہاں حضور دا نام لیا. وہ مڑ کے جان دے آئے نال لئی آئے تے حضور دی خدمت پیش کر کیتی سونیا اپنے کوئی عاشق نہیں سمجھاؤ. تسی ایمانداری نال دسو عاشقاں نوں مات آوندی ہے؟ عاشقاں نوں مات تے آوندی نہ ہوئی. عشق شے ایسی یہ مت لین دیندے ہی نہیں. اقبال آندے نے پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش و عقل. عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی. اقبال آندے نے عقل نہ سوچے تے کچی ہے عشق سوچے تے کچا ہے. غور کرو. عقل دا کام میں سوچنا تو عشق دا کام میں نہ سوچنا. بس جے عقل نہ سوچے تے عقل کچی ہے عشق سوچی پہ جائے تے عشق کچا ہے. عشق دا تے سوچ دا تعلق کیڑا؟ نبی پاک سرکار نے فرمایا پتھر گرم کرو. سرکار نے پتھر گرم کر کے تے حضور نے اپنے دستے مبارک نال ٹکور کرنی شروع کر دی. ہن رمز دی سمجھ آئی ہے؟ میں اس مار تو قربان نہ جاواں جی دا علاج حضور اپنے ہاتھاں نال کرن ہیں. جدو سرکار نے انج ہاتھ لایا تے ٹکور کیتی تے کچھ ٹھیک ہو گئے سارے ہی ٹھیک ہو گئے. واللہ کتاباں وچ لکھیا عرض کردے نے سونیا ایک باری موڑ اجازت دیو. میں انہوں نے ایک باری موڑ قرآن سنانا. ہائے 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 میں قربان ہو جاواں. یہ عشق کوئی عجیب ہی دی وچ طاقت ہے. یہ جیدے اندر آ جائے انہوں خطرہ ہی نہیں آن دیندا. انہوں ڈر ہی نہیں لگن دیندا. انہوں بے خوف کر چھڑدا ہے. خادم حسین تو لے کے مولا حسین تک نہ تلواراں تو ڈر آوندا ہے نہ گولیاں تو ڈر آوندا ہے نہ شیل ڈریندے نے. اے بے خوف کردی کیڑی شے پئی ہے؟ میں یقین ہے ہن میں تانوں مضمون سمجھا چھڑیا ہے. جیڑا تانوں میں سمجھانا او گل تواڈے تائیں اپڑ گئی ہے. سونیا جی ایک باری موڑی اجازت مار کھانے کی تے سواد ہے. جڑے سیری ہوندے نے سیری انہاں کبھی اپنے مالک اگے اوپر سر چایا نہیں چاہندے مچینا بندا بھی نہیں. حضرت بلال سیریاں تو بھی اگاں ایک سٹیپ پہ غلام. سیری کچھ پیسے دے کے تے جو اس وقتی غلامی اختیار کر دینے پیسے دے کے آزاد ہو سکتے.
غلام کو یہ اختیار نہیں ہوندا وہ آزاد ہو جائے، او دا سب کچھ او دے مالک دی مرضی تے، اس جان مال ہر شے اون دے نہ لگی غلام، یہ غلام سن تے آئے بھی حبشی آکھی اتاں کدی نہ نے چکی، جویں کوئی آکھیا او میں کردے آئے، بڑے فرما بردار آئے، بس ایک باری کدی چکی یا نہیں تے حضور تے پہ گئی ہے، ادو پیچھے مڑو نہ نیوی نہیں کیتی، وہ بلال جنہ کدی بولے ہی نہ، وہ آکھنا رب دا نا ہی پڑھدا رہو پر اپنے دل وچ پڑھ سن کیوں سنینا ہے، تے او آندیا میں تو نہیں سنینا ہے، انہاں لمیاں پایا ہے، ریت تے لٹایا ہے، سینے تے پتھر لایا ہے، گرم سیخاں نال داغیا ہے، جو انہاں تو ہو سکتا انہاں کیتا ہے۔ بعد روایات چاہتا ہے کہ حضرت بلال نو لمیاں پا کے تے امیہ انہاں دے ہاتھاں تے چار پائی دے پاوے رکھ چھڑدا تے اتے آپ ستا رہندا، ساری رات او ستیا رہنا تے بلال یار نو یاد کر دیا رہنا۔ بھائی گل تے پھر کوئی ہے نا، باخر وہ کی شے جڑی بلال نو ڈرن نہیں پی دیندی، جڑا کدی آنکھ نہ چکدا ہن نیویں نہیں کردا۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے بلال یار کلمہ ہولی پڑھ لیا کہ، حضرت بلال فرماندے نے ابو بکر تو تے جاننا ہے نا، اکو کلاس دے جو آئے، اکو سبق رل کے پڑھے آئے، تو فرمایا وہ تو تے جاننا ہے، یہ کوئی کمڑا میں نو مات دیندہ، فرمایا بلال ساری رات تینو تکلیف دینے نے، فرمایا اے نہیں سمجھ آئی، ابو بکر تینو کیوں نہیں سمجھ آئی، ساری رات تصور یار ہوں دے ایک بلال ہوں دے، اللہ اکبر، فرمانے نے حضرت بلال کتنی تسکین ہے، کتنی تسکین ہے، وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ، لب پہ کلمہ آپ فرماندے نے حلق پہ تیغ رہے، سینے پہ جلاد رہے، پر لب پہ تیرا کلمہ دل میں تیری یاد رہے، حلق پہ تیغ رہے، لب پہ تیرا کلمہ دل میں تیری یاد رہے۔ اللہ اکبر، میرے آلہ فرماندے نے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اللہ اکبر، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، اے عزیزو اے ساتھیو، یہی میں توڑے اگے گل کی تھی کہ عشق بندے نو بے خوف کرتا ہے، پھر اپنے وہ لفظ دہراواں گا جڑا میں اکثر دہراندا رہنا، یہ دکانہ تو نہیں لبدا عشق، ایک تائیں دا طریقہ ہے، میاں صاحب فرماندے نے عشق کرم دا ازلی قطرہ، تے میں دے وس نائی، اکنا لب دیاں ہاتھ نہ آوے تے اکنا دے وچ نائی، کہیں تے ڈھونڈتے رہندے نے انہاں لبدا نہیں، نہیں اڑ گئے،
اچھا عرض کر لین دیو مینوں گل مضمون جو عشق ایک تے رب دی عطا دکانہ تو نہیں لبدا دوسرا پتر جن دے کول عشق ہوئے نا ان دے کول بہ کے پوچھ لئیے مانگ لئیے تے جے سائیں مہربان ہو جان آمڑ تسی آپ ہی آن دے ہو موبائل دے نال موبائل رکھیے تو ادو ادے کئی شے آ جاندی کیوں نہیں تسی یہ جان دے ہو آ جاندی یہ آ جاندی ہے بھائی نہیں ہے جی میں ایک مثال ہے کہ او موبائل دے نال موبائل رکھ دینے تو او ادو کو بٹن بڑھ دین تو اون دے وچ جو کچھ ہوندا ہے وہ ادے منتقل ہو جاندا ہے کنورٹ ہو جاندا ہے منتقل ہو جاندا ہے ان کی وائی فائی ہاں ہاں کئی نا نے ہوندے تے او وچ آ جاندا ہے ایویں بھائیا جن دے کول عشق ہوئے کوئی درویش فقیر ہوئے وہ دے کول مان نال بھی اردو ادے آ جاندا ہے ہاں منتقل ہوندا ہے ٹرانسفر ہوندا ہے ہوندا ویکھیا ہے آپ اللہ دے فضل نال اور اس تو جاننے کہ اے انج بھی ڈھی جاندا ہے تو کسے عاشق دی صحبت وچ بویا کرو گلیاں نو آگاں دیو جٹ نہیں لگدی پر جے سکیاں نال چدھڑیے تے لگ جانا اینا کوئی فرق نہیں بھی لگن والی تے جے نال کسے دے لگ گئی تے لگ جائے صوفی ایک جملہ لے گیا ہے لوے آکھیا آگ نو میں بھی تیرے برگے ہونا ہے توجہ ہے اس آکھیا جی ہونے ہی تے مڑ اپنی میں مار اس آکھیا کی کراں اس آکھیا چھاڑ مار تین اپنی رنگ بھی دے ساں جڑا میرا ہے آج لال رتا ہو جیسے کاٹ اس آکھیا کاڑیا لال رتا کر چھڑ ساندر تے آ اس آکھیا تو ساڑنی ہے اس آکھیا جے میرے بول رہی ہوں تو جے تین نہیں ہاتھ لایا نا سی کی تھی اس تے مڑا کی تو اندر تے آ جو روے بھی پیچھا تے آکھیا میں بھی تے یار ہونا ہے تو میرے انتے نہیں نا رنگ چھڑ دے رنگ تائیں چھڑ دینے وچ فنا ہو جاؤ آئی نہیں کوئی گل ہے دعا پڑھو